بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ یہاں سے تصحیح کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، باب التصحیح یحتاج فی تصحیح المسائل الی سبعۃ اصول ثلاثۃ بین السہام والرؤوس واربعۃ بین الرؤوس والرؤوس۔ امید ہے کہ آپ نے دو عددوں کے درمیان، دو مختلف عددوں کے درمیان جو نسبتیں ہوتی ہیں ان نسبتوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا۔ جب ان کو اچھی طرح ذہن نشین آپ کر چکے تو تصحیح کے مسائل سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور آپ بآسانی تصحیح کے مسائل کو سمجھ کر ان کو جاری کر سکتے ہیں۔ اولاً جان لیتے ہیں کہ تصحیح کہتے کسے ہیں اور تصحیح کا معنی لغوی کیا آتا ہے۔ تو تصحیح کا معنی لغوی آتا ہے درست کرنا، صحیح کرنا، ٹھیک کرنا۔ اس فن کے اعتبار سے اہل فرائض کے نزدیک تصحیح کسے کہتے ہیں تو آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ اصل مخرج سے جو حصہ وارثین کو دیا گیا، اگر اس میں کسر واقع ہو رہا ہے تو اس کسر کو دور کرنے کے لیے کسی ایسے مخرج کو لایا جائے جو ہر ایک وارث کو اس کا حصہ پورا دے دے، تو اس فعل کو تصحیح کہا جاتا ہے۔ یعنی جو کسر واقع ہو رہا ہے اس کسر کو دور کرنے کے لیے جو مخرج لایا جائے تو اس پورے فعل کو، پورے کام کو، پورے معاملے کو تصحیح کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو تصحیح ہے اس کے 7 اصول ہیں، 7 قاعدے بیان کریں گے۔ اب آپ جو مسئلہ بنانا چاہتے ہیں، آپ جو وارثین کو ان کے حصے دینا چاہتے ہیں اور ان میں کسر واقع ہو رہا ہے، اولاً آپ کو غور و فکر کرنا ہے کہ یہ جو 7 قاعدے تصحیح کے بیان کیے گئے ہیں، آپ کا سوال اور آپ کا مسئلہ ان 7 میں سے کس سے تعلق رکھتا ہے۔ جب آپ یہ جان لیں گے کہ ہمارا مسئلہ اس قاعدے سے تعلق رکھتا ہے تو اس قاعدے کی جو بھی توضیحات ہیں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ جو ہے مسئلہ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے فرماتے ہیں یحتاج، ضرورت پیش آتی ہے فی تصحیح المسائل، مسائل کی تصحیح میں الی 7 اصول، 7 اصولوں کی، ثلاثۃ بین السہام والرؤوس، 3 سہام اور رؤوس کے درمیان ہیں۔ سہام وہ حصے جو اصل مخرج سے وارثین کو دیے گئے اور رؤوس وارثین، واربعۃ بین الرؤوس والرؤوس، اور 4 اصول ہیں رؤوس اور رؤوس کے درمیان۔ یعنی شروع کے جو 3 قاعدے ہیں تصحیح کی جائے گی سہام اور رؤوس کے اعتبار سے، اور آخر کے جو 4 قاعدے ہیں وہ رؤوس کے مابین، ان کے عددوں کے مابین جو نسبت ہے اس کے اعتبار سے تصحیح کی جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جب بھی کوئی مسئلہ بنائیں اس میں کسر واقع ہو تو ان 7 اصولوں میں سے اولاً یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے مسئلے میں کون سا اصول جاری ہوگا۔ فرماتے ہیں اما الثلاثۃ، اب رہا 3، پہلے والے 3 کیا تھے کہ سہام اور رؤوس کے درمیان جو جاری ہوگا اس کو، فاحدھا، تو ان میں سے ایک، یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تصحیح کا قاعدہ اولا، پہلا قاعدہ وہ کیا ہے؟ تصحیح کا قاعدہ نمبر 1، ان کانت سہام کل فریق منقسمۃ علیہم بلا کسر فلا حاجۃ الی الضرب۔ فرماتے ہیں ان کانت سہام کل فریق، کہ اگر ہر فریق کا حصہ منقسمۃ علیہم، ان پر تقسیم ہو جائے، بلا کسرن، بغیر کسر کے، یعنی پورا تقسیم ہو جائے اس میں کسر واقع نہ ہو، فلا حاجۃ الی الضرب، تو ضرب کی کوئی ضرورت نہیں۔ ضرب یعنی ملٹیپلیکشن کی کوئی ضرورت نہیں، جس کو ہندی میں گڑا کہتے ہیں، گڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تصحیح میں اصل چیز جو ہے وہ گڑا ہے۔ گڑا سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب چونکہ یہ جو ہے نیا زمانہ آ گیا ہے، کیلکولیٹر سب کے پاس ہوتا ہے، اتنے زیادہ پہاڑے یاد کرنا اور یہ ساری چیزیں اگر کسی پر دشوار ہوتی ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنا فون لے یا کیلکولیٹر لے، اس کے ذریعے جو ہے وہ گنا کر سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ہر فریق کا حصہ ان پر بغیر کسر کے تقسیم ہو جائے تو اب ضرب کی، ملٹیپلیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثال دے کر بتایا، فرماتے ہیں کہ کابوینی و بنتینی، جیسا کہ والدین اور 2 بیٹیاں،
زید کا انتقال ہوا اور زید نے ماں چھوڑی، باپ چھوڑے اور 2 بیٹیاں چھوڑی، ماں باپ اور 2 بیٹیاں چھوڑی۔ اب مسئلہ ہم بنائیں گے، پھر توجہ دیجئے کہ ماں باپ اور 2 بیٹیاں، تو ماں اگر اولاد موجود ہے تو ماں کا سدس ہوتا ہے، اولاد موجود ہے، اگر مذکر اولاد بھی موجود ہے، مذکر بھی ہیں ان میں سے، تو باپ کو صرف جو ہے اس کا جو فرضی حصہ ہے وہ سدس ہی ملتا ہے، اور اگر صرف بیٹیاں موجود ہیں تو اصحاب فرائض میں سے بھی باپ ہوگا اور ساتھ ساتھ میں وہ اسبابی ہوگا۔ تو یہاں جو سمجھانا مقصود ہے اسی کی طرف رہتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتے کہ کون چھوڑا، ماں چھوڑی باپ چھوڑا، تو اولاد موجود ہے اس لیے ماں کو بھی سدس ملے گا، باپ کو بھی سدس ملے گا، اور بیٹیاں ہیں 2، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کا حصہ ثلثان ہوتا ہے، تو بیٹیوں کا کتنا ہوا ثلثان، تو سدس اور ثلثان جمع ہو گئے اور دونوں کے دونوں نوع ثانی سے ہیں، اور ان میں جو بڑا والا عدد ہے وہ سدس ہیں، تو اس لیے مسئلہ کس سے بنائیں گے، 6 سے بنائیں گے۔ 6 سے مسئلہ بنایا، اس کا ایک سدس ایک ہوا وہ باپ کو دے دیا، ایک ماں کو دے دیا، اسکرین پر دیکھتے رہیں بات واضح ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اب بچا، کتنا بچا، ثلثان، تو 6 کا ثلثان ہم نے نکالا تو 4 آیا، اس لیے کہ 6 کا ثلث 2 اور 2 ثلث 4، 4 دے دیا بیٹیوں کو۔ ہم نے دیکھا کہ باپ ایک ہے، ایک حصہ اس کو مل گیا، ماں ایک ہے، ایک حصہ اس کو مل گیا، بیٹیاں 2 ہیں اور ان کو حصے ملے 4، تو اب ہر بیٹی کو 2 دے دیے جائیں گے، یہاں کسر واقع نہیں ہوا۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے 2 اور 4، یہ جو 2 عدد ہیں کہ سہام اور رؤوس کے درمیان کی بات چل رہی ہے نا، تو رؤوس کتنے ہیں، 2 ہیں، اور سہام کتنے ہیں، 4 ہیں، اور 2 اور 4 کے درمیان جو نسبت ہے وہ تداخل کی نسبت ہے۔ کس کی نسبت ہے، تداخل کی نسبت ہے۔ تو فرماتے ہیں اب یہاں چونکہ کسر واقع نہیں ہو رہا ہے تو ضرب کی ضرورت نہیں پڑی، ہر ایک کو اس کا حصہ بلا کسر مل گیا۔